السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم آج سے گرامر کا کورس شروع کر رہے ہیں، عربک گرامر کا، قرآن مجید کی گرامر، اور یہ ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انگلش اور ہندی میڈیم کے لوگ ہیں، ہمیں اردو بھی نہیں آتی، اردو والوں کے لیے پھر بھی آسانی ہوتی ہے، اور اس چیلنج کو ہمیں طے کرنا ہے، اور میرا ساتھ دے رہی ہیں الحمدللہ میری دونوں بیٹیاں۔ بڑی بیٹی اپنے آپ انٹروڈیوس کرائیے۔ سارہ خان، میرا نام سارہ خان ہے۔ سارہ خان ہے ماشاءاللہ، اور چھوٹی صوفیہ خان۔ صوفیہ خان ہیں۔ یہ دونوں اور ہم تینوں مل کے انشاءاللہ اس کورس کو شروع کریں گے، اور آپ لوگ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ ہم ساتھ خرید کے اس کو مکمل کریں، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہی کام آئیں گی انشاءاللہ، اور ساتھ خرید کے ہم اس کو ختم کریں۔ اس کے لیے ایک دعا بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی، وہ یہ ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اے ہمارے رب اس کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے، اس کو مشکل مت کیجیے، اور اس کو ساتھ خیر کے ساتھ مکمل کر دیجیے۔ تو ہماری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، اور جو انسان کا بھی خالق ہے، اور اس قرآن مجید کو بھی نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آسان بنا دیا، تو ہمیں بھی اس بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ یہ یقیناً آسان ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے تو ہمیں اس کے اوپر توجہ نہیں دینی ہے۔ ہاں لیکن مشکل بھی ہے۔ کس اعتبار سے مشکل ہے؟ دیکھیے، جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایسے لوگ تھے جو بہت غور و فکر کرنے والے تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، اور جس کو ہم تدبر کہتے ہیں، اور غور و فکر کے ساتھ وہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بدو ٹائپ کے تھے، جہاں گاؤں سے آئے تھے، گاؤں سے آتے تھے، خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے عرب میں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو زیادہ معلومات نہیں تھی، نہ وہ زیادہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ پڑھے لکھے بہت کم تھے مکہ میں۔ تو وہ جب آتے تھے حضور کے پاس اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے لمبی چوڑی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں مختصر سی کوئی بات بتا دی ہے، تو حضور کو یہ ایک آیت پڑھ کے ان کو بتا دیتے اور یہ کہتے تھے یہ عمل کرو، تو ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی، وہ چلے آتے تھے اور اس پہ عمل شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ دونوں کے لیے آسان ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کچھ زیادہ ڈیپ اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے بھی ہے، اور جو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، جیسے ابن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حضور کی کتنی اچھی پیشن گوئی ہے، اور کتنی اچھی یعنی ان کے لیے تاثرات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ مطلب بہت ہی قابل انسان بتانا۔ اور ایسی حضرت علی کے لیے، حضرت علی تو وہ تھے جنہوں نے گرامر کو انٹروڈیوس کرا اپنے دور خلافت میں۔ تو یہ غور و فکر کرتے تھے قرآن مجید کے اوپر۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے نہیں ہمیں بس چھوٹی سی بات بتا دی ہم اس کو۔ تو جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا بات ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ اس میں اتنی گہرائی ہے اس قرآن مجید میں کہ وہ اس کو تا عمر پڑھتے رہیں گے، اور اس میں سے نئی نئی چیزیں نکلتی آئیں گی۔ تو اس لیے اس کو جو علماء کہتے رہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے، تو مشکل ایسے اعتبار سے بھی ہے کہ آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اس میں اتنی ڈیپتھ ہے جس کی اسٹڈی کرتے کرتے لوگوں نے اپنی زندگی گزار دی، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم نے اس کو کمپلیٹلی یا تھارولی اس کو پڑھ لیا ہے، مکمل طور پہ پڑھ لیا، نہیں۔ ان کو اور بھی، وہ چلے آئیں گے دنیا سے تو کوئی اور آئے گا ان کی جگہ، وہ کہے گا نہیں اس کے بعد تو اور یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اور یہ ہوتا رہا اب تک 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، اور الحمدللہ اب بھی قرآن مجید کے ذریعے کئی چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ شیطان آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے، آپ کو دور لے کے جا رہا ہے قرآن مجید سے، اور آپ کو جمائیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسانی، اس کے لیے آسانی کر دیے، مشکل نہ کریے، وتمم بالخیر، اور اس کو مکمل کر دیے ساتھ خیریت کے، یعنی جو چیز ہم نے، جس چیز کے لیے ہم نے ذہن بنایا ہے اس کو آپ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ساتھ میں دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ آیت لکھ دیتا ہوں جو میں نے تلاوت کری کہ وَلَقَدْ یسرنا القرآن
ذکری وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور پھر فَهَلْ مِن مدکر پھر اس کو ہم مدکر پڑھتے ہیں. تو آیت ایسے چلے گی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے. یہ تو ہو گئی آپ کی قرآن کی آیت جو سورہ قمر میں 4 مرتبہ آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ایک دعا جو پڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے ہمیں، وہ کیا سکھائی ہے کہ ربی یسر ولا تؤثر اور وہ تمیم بالخیری. ٹھیک ہے، وتمم بالخیری. تو ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. اے رب ہمارے لیے اس کو آسان بنا دیجیے اور اس کو مشکل مت بنائیے، اور وتمم بالخیری اور ہمارے لیے اس کو آسان کر دیجیے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے لیے اس کو خاصا خیر کے مکمل کر دیے وتمم بالخیری. تو یہ دعا آپ کو یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیے صوفیہ، آپ اس کو پڑھیے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وتمم بالخیر. سر آپ پڑھیے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی، اور وہ دعا وہ جو قرآن کی آیت تھی وہ میں نے کیا پڑھی تھی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صوفیہ آپ پڑھیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی بہت چیز اور پڑھ لیں. یہ دعا دونوں آپ کو یاد رکھنی ہے، قرآن کی آیت بھی یاد رکھنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بھی یاد رکھنی ہے. اب ہم کچھ چیزیں جو بیسکس ہیں وہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور وہ کیونکہ قرآن مجید میں آگے آئیں گی اور ہو سکتا ہے آگے چل کے کنفیوز کر دیں، تو اس کو آپ یہیں پہ سیکھ لیں. ایک ورڈ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مستنصرون. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک ورڈ ہے اور اس کا نام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستنصرون. مستنصرون میں آپ کچھ چیزیں دیکھ رہی ہیں. دیکھیے یہ تو سواد ہے. ٹھیک ہے، سواد ہے. سب سے پہلے یہ جو پیش ہے، ہم اردو اسپیکنگ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو پیش کہتے ہیں، لیکن عربک میں اس کو کہتے ہیں دمہ. کیا کہتے ہیں؟ دمہ. ٹھیک ہے، دمہ، سوری، اس کو دمہ کہتے ہیں. اور یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سکون. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، سوری، اس کو کہتے ہیں سکون. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سکون. اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ زبر، اس کو ہم کہتے ہیں فتح. ٹھیک ہے، فتح، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فتح. اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ، یہ کہلاتا ہے کسرہ. ٹھیک ہے، کیا کہلاتا ہے؟ کسرہ. اور یہ جو دو پیش یا دو زبر یا دو زیر ہیں یہ کہلاتے ہیں تنوین. تنوین. ٹھیک ہے، یہاں پہ زبر آئے گا تنوین. تو ساری چیز ہو گئی، دمہ، فتح، اور یہ سکون، کسرہ اور تنوین. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے؟ چلیے، یہ تو ہو گیا آپ کا یہ سب. اس کو اگر ایک پیش کا ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے حرکت، اس کو کہیں گے حرکت، اس کو کہیں گے حرکت، یہ حرکت ہو گئی، یہ حرکت ہو گئی، یہ حرکت ہو گئی. لیکن یہ کلیکٹیولی سب ملا کے یہ کہلائیں گے حرکات. کیا کہیں گے؟ حرکات.
چلیے اب آئیے اس کا اگلا حصہ، اور اگلا حصہ یہ ہے کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی، یا پیش کی شکل میں ہو یا فتح کی، یعنی دمہ ہو، فتح ہو، یا کسرہ ہو، یا سکون ہو، ٹھیک ہے، یعنی ساکن ہو، تو یہ تو کہلائے گا حمزہ. سوری، حمزہ کو ہم حمزہ ایسے لکھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو کیا رہے گا؟ یہ الف. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بیسک چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ الف کے اوپر کوئی حرکت آئی اوپر یا نیچے تو وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا، ادروائز وہ الف رہے گا. اس کے لیے تھوڑا سا میں ذہن کو آپ کے کھنگالتا ہوں. مجھے یہ بتائیے صوفیہ کہ ایک ورڈ ہے اور وہ ہے قرأ. قرأ مطلب ہوتے ہیں اس نے پڑھا. تو مجھے بتائیے کہ یہاں پہ آپ کو الف دکھ رہا ہے یا حمزہ دکھ رہا ہے؟ دونوں دکھ رہا ہے. دونوں کیسے ہیں؟ دونوں الف کے اوپر ہاں حمزہ ہے. حمزہ ہے نا الف کے اوپر. سوری میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بتائیے. حمزہ کیونکہ اس کے اوپر الف وہ ہے زبر. کیا ہوا؟ یہ حمزہ ہوا. حمزہ ہوا کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. جب یہ اس کے اوپر زبر لگائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے متحرک. یعنی کسی بھی حرف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو وہ کیا کہلائے گا؟ متحرک. ٹھیک ہے. سارا آپ مجھے بتائیے، اگر میں ورڈ لکھتا ہوں اور وہ ہے بتائیے، یہ اس میں آپ کو الف دکھ رہا ہے حمزہ دکھ رہا ہے؟ دونوں. پہلا والا جو ہے وہ حمزہ ہے جی، اس کے نیچے زیر آ گیا جی، اور جو بعد میں آ رہا ہے وہ الف ہے. ویری گڈ. یہ والا آپ کو یہ کہلائے گا حمزہ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو کیا کہلائے گا؟ الف. ویری گڈ. تو یہ آپ کا بیسک ڈفرینس ہو گیا. صوفی اگر ہم یہ لکھیں گے کہ مجھے بتائیے اس میں کہیں الف یا حمزہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ الف ہے. الف ہے. تا کے بعد الف ہے کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو الف کہیں گے. ٹھیک ہے. کوئی اور ڈاؤٹ پوچھنا ہے آپ کو اس میں؟ نہیں، کلیئر ہے. چلیں دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.